1971 کی پاک بھارت جنگ میں میں اور میرے ساتھی دشمن کی قید میں رہے۔ 2.25 سال بھارتی قید میں رہنے کے بعد ہم جبل پور سے بذریعہ ٹرین امرتسر جا رہے تھے۔ رہائی کی خوشی، وطن پہنچنے کی سرشاری اور ساتھ ہی زندہ میں گزرے دلخراش دنوں کا اثر۔ ٹرین کی کھڑکی سے باہر کا منظر کبھی بھلا لگتا اور کبھی بوجھل معلوم ہوتا۔ ٹرین فراٹے بھرتی ہوئی منزل کی جانب روان تھی۔ ہماری ٹرین نے آگرے سے گزرنا تھا۔ یہی آگرہ میں تاج محل ہے۔ کسی نے کہا کہ ٹرین سے تاج محل دکھائی دے گا۔ ان دنوں میں نوجوان تھا۔ تاج محل کا نام سن کر دل بہت خوش ہوا۔ تاج محل مظہر الفت بھی ہے، پیار کی نشانی بھی، اور دل جلوں کے لیے محبت کا مذاق بھی۔ میرا اور میرے ساتھیوں کا دل چاہا کہ ایک جھلک اس سفید مرمر کی عمارت پہ ڈال دی جائے جسے لوگ تاج محل کہتے ہیں۔ یہ دراصل ایک مزار ہے جو شاہجہاں کی محبوب بیگم ممتاز محل کا ہے۔ ملکہ نے خواب میں سیاہ رنگ کی عمارت دیکھی اور خواب سے متضاد سفید رنگ کی عمارت بنوائی گئی۔ ایک خطیر رقم ملکہ کے خواب اور بادشاہ کی آرزو کی نظر ہوئی۔ دریائے جمنا کے کنارے یہ عمارت تیار ہوئی تو اسے روضہ ممتاز محل کا نام دیا گیا، مگر عوام نے جب اسے دیکھا تو اسے تاج محل کہا۔ یہی نام زبان زد عام ہوا۔ تاج محل دنیا کا ایک عجوبہ ہے۔ 2.25 سال زندہ کی سیاہ دیواروں میں کاٹنے والے نہ جانے کیوں تاج محل کی سفید عمارت کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ تاج محل ٹرین کی بہنی کھڑکی سے دکھائی دے گا یا پھر دہنی طرف سے؟ تو سب نے سوچا کہ ٹرین میں موجود ہندو افسر سے پوچھا جائے جو کہ ہمیں حفاظت کے ساتھ امرتسر پہنچانے پہ مامور تھا۔ اس نے بتایا کہ دائیں طرف سے تاج محل دکھائی دے گا۔ میرے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ چونکہ اس نے دائیں طرف کہا ہے اس لیے تاج محل بائیں طرف ہی سے نظر آئے گا۔ وہ بائیں جانب کھڑکیوں کے پاس چلے گئے اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگے۔ میں اور میرے کچھ ساتھی ایسے تھے جنہوں نے دائیں طرف کی کھڑکیوں سے باہر دیکھنا شروع کیا۔ ٹرین کافی دیر تک چلتی رہی مگر ہمیں تاج محل دکھائی نہ دیا۔ ہم نے بائیں طرف بیٹھے ساتھیوں سے استفسار کیا تو انہوں نے بتایا کہ تاج محل کی عمارت تو کب کی گزر گئی۔ اوہو، ہمیں اپنے فیصلے پہ افسوس ہوا اور ہندو افسر کو دل ہی دل میں کوسا جس نے ہمیں غلط گائیڈ کیا۔ ہم ٹرین کی کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہے تھے۔ چھوٹے اسٹیشنوں پہ ٹرین ذرا آہستہ ہوتی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک اسٹیشن پہ ٹرین آہستہ آہستہ جا رہی تھی اور اسٹیشن پر 7-8 لوگ تاش کھیل رہے تھے۔ ٹرین کو آہستہ پا کر انہوں نے مسافروں سے سگریٹ مانگا۔ ہمارے اگلے ڈبے میں سے کسی نے سگریٹ نیچے پھینکا تو تاش کھیلنے والے 7-8 سبھی سگریٹ کے لیے لپکے۔ یہ غربت کبھی نہیں چھپتی، حکومتیں چاہے کتنا ہی پروپیگنڈا کر لیں۔ یہیں ٹرین میں میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے 3-4 سال کے بچے کو روٹی کے سوکھے ہوئے ٹکڑے پانی میں بھگو کر کھلا رہی ہے۔ کئی گھنٹے کے سفر کے بعد ہم امرتسر اسٹیشن پر اترے۔ ہم اپنے وطن کے قریب پہنچ گئے تھے۔ یہاں ضروری کارروائی کے بعد ہم لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ دل بہت دنوں کے بعد خوشی سے دھڑکا تھا۔